الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے سامنے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب بتائیے یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس مسلک کے اندر میں کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بنا گیا، کوئی کچھ بن گیا ہے الگ الگ طریقے سے، لیکن سارے ہی کفریہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہی ناچ جس طریقے سے یہ مولوی ناچ رہا ہے، اب یہ ناچ اگر کسی طوائف ناچے تو کہیں گے جہنمی ہے، اور یہ مولوی ناچے تو جنتی ہے۔ استغفر اللہ، ان لوگوں کا یہ عقیدہ دیکھیے۔ اور پیر صاحب سے مدد مانگا جا رہا ہے، اللہ کو بھول کے۔ تو یہ پیر صاحب کی ساری کرامت ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور صرف اپنی تعظیم کرانے کے لیے اب بیٹھ کر کے ایک ظاہر ہے پیر صاحب میں بہت کم ایسے پیر ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، باقی تو بس بن جاتے ہیں اور سلسلہ ان کا چلتا ہے۔ اب یہ پیر صاحب کا کیا ہے دیکھیے، انہوں نے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا بھی فری کا، کپڑا بھی فری کا، ہر کچھ فری میں ملتا رہتا، مرید لالا کر کے پورا کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ عقیدہ انہوں نے دیا ہے لوگوں کو، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہمارا تو بیڑا ہی پار ہے۔ دوسرا مولوی کہتا ہے کہ غوث پاک نے لسٹ چیک کیا جہنم کا، تو میرے چاہنے والوں کا جہنم کی لسٹ میں نام ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے، یعنی کہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پھر آپ مرید ہو جائیے غوث پاک کے، اور غوث پاک تو اب ہے نہیں، تو ان غوث پاک کے نام پہ میرے مرید ہو جائیے تاکہ ہمیں اور زیادہ چندہ ملے گا، جتنا نفری زیادہ ہوگی اتنا زیادہ چندہ آئے گا۔ تو یہ نفری بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ غوث پاک، اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک نہیں کیا کہ ہاں بھئی ہم کو دکھایا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بھی گئے، جو اللہ نے دکھایا وہی دیکھا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا کہ مجھے یہ بھی دکھا دو وہ بھی دکھا دو۔ اور غوث پاک نے جا کر کے لسٹ چیک کر رہے ہیں، دکھاؤ ہم کو۔ اب بتائیے، اب بولو تو بولتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی توہین کر رہے ہیں، تو کم بختو تم لوگ ایسی ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ غوث پاک ایک بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ان کو ولی کا سردار ہی رہنے دو، ان کو اللہ نہ بناؤ، ان کو رب نہ بناؤ، ان کو انبیاء نہ بناؤ۔ یہ کیوں تم لوگوں نے ایسا ظلم شروع کر دیا ہے لوگوں کے اوپر؟ اور لوگ بھی ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ تو سب مخلوق ہے نا، جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہے، پیڑ پودے سب مخلوق ہے، زمین چاند آسمان سب مخلوق ہے۔ مخلوق کے پاس جا رہا ہے، اور یہ پیر صاحب لوگوں کو اپنا ٹھکانہ نہیں ہے اور دوسرے کو جنت کا ٹکٹ دیتے پھر رہے ہیں۔ اور دیکھیے ناچ ہو رہا ہے یہاں پہ، اب یہ طوائف ناچے گی تو بولیں گے یہ جہنمی ہے، اس سے دور رہو دور رہو، خود ناچتے ہیں۔ بھئی کون سا دین ہے؟ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ دین لایا ہے کہ ناچا بھی جائے اور سجدہ کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے تو سر نہیں جھکا کر کے ادب کا سجدہ کیا۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تعظیماً سجدہ ہے، کوئی سجدہ انسان کے لیے نہیں ہے، سجدہ صرف ایک اللہ کا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تم سجدہ کر رہے ہو پیر کو تو تم پیر کے قریب ہو گئے، اللہ سے تو تم دور ہے، تمہارا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ مزار میں جو کام ہوتا ہے وہی کام مندر میں بھی ہو رہا ہے۔ اگر وہ ہندو اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر سارے جہنم میں، اور یہ لوگ اگر جنت میں چلے گئے تو پھر سمجھ لو کہ سارے ہندو بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ
جو کام وہاں ہو رہا ہے وہی کام یہاں بھی ہو رہا ہے۔ وہ کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، یہ لیٹا کر کے کر رہے ہیں۔ مٹی کا وہ بھی ڈھیر ہے، یہ مٹی کا ڈھیر یہ بھی ہے۔ وہ بھی پرساد چڑھاتا ہے اور یہ بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہاں بھی دیگیں لگتی ہیں۔ اور یہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ ہائے ہائے، مزار پہ لاکھوں لوگ کھا کے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ دنیا ہے۔ گرو نانک صاحب کے بھی دربار پہ جا کر کے دیکھو، انہوں نے بھی لنگر کا اہتمام کیا ہوا ہے، لاکھوں لوگ روز کھا کے جا رہے ہیں۔ وہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر ہم حق پر ہیں۔ اور وہ یہی عقیدہ تو دیا ہے، سارے مذہب کے فقیروں نے اسی طرح کا عقیدہ دیا ہے۔ ہر مذہب میں یہ جو مذہب کو بگاڑنے والے کون تھے؟ یہ انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے اپنا آپ کو بنوانے کے لیے مذہب میں ترمیم کر دی، اور پھر ایک مذہب بنا، ایک مذہب میں پھر 10 فرقے 100 فرقے بن گئے۔ اب دیکھیے ہر مذہب میں فرقے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بہت کما رہا ہے، اس کو تو سارے دے رہے ہیں، تو میں بھی کوئی طریقہ نکال لوں۔ اس نے کوئی اور طریقہ نکال لیا، جیسے آپ لوگوں نے نکال لیا کہ بھئی مزار پہ آؤ۔ بیچارہ اہل حدیث، اس کو کھانے کو نہیں ملتا ہے۔ یہاں تو ہر کام میں کھانا ہے، شبرات میں کھانا، 27 رمضان کو کھانا، تیجا میں کھانا، برسی میں کھانا، 40واں کا کھانا ہی کھانا ہے، خالی 11ویں کا کھانا، شب قدر کا کھانا۔ ارے کتنا کھاؤ گے؟ عید جو ہے اس کے میں بھی کھانا پینا، ہر کام میں کھانا پینا لگایا ہوا ہے۔ اور پھر کہتا ہم بڑے اچھے امت بنے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی کچھ تکلیف کرنا بھی سیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کر کے روزے رکھے۔ یہ کام بھی، یہ بھی سنت ہے، یہ سنت کیوں نہیں اپنا لیتے؟ صحابہ کرام ایک جوڑا کپڑا پہ زندگی گزار رہے تھے، کسی کے پاس ایک شلوار قمیض بھی نہیں تھی، ایک ہی جو کپڑا تھا، جیسے حضرت بلال کے پاس ایک ہی کپڑے کو لپیٹ کر کے وہ نہ جانے کس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ سنت بھی تو صحابہ کی ادا کرو۔ یہ سنت، تکلیف والی سنت کوئی نہیں کرے گا۔ کھانے والا سنت کرنے کے لیے مرتے ہیں۔ اور بابا جانی کا تو اور اچھا ایک طریقہ ہے، پیالہ لے کر کے لوگوں کو بہلا رہے ہیں۔ دیکھو میں مٹی کی پیالہ میں پانی پیتا ہوں، یہ سنت۔ ارے یہ سنت نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہر گھر میں، کافروں کے گھر میں بھی مٹی کا ہی پیالہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ سائنس اتنا ترقی نہیں کیا تھا کہ ہر آدمی کانسا یہ برتن جو تھے کانسا اور پیتل کے بہت مہنگے پڑتے تھے، تو غریبوں کے گھر میں تقریباً گلاس اور برتن سارے مٹی کے ہی ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، سنت آپ مان لیں اس کو، کوئی اس سے حرج نہیں ہے، لیکن یہ صرف ڈرامہ والا سنت نہ دکھائیے، کچھ پریکٹیکل مشقت والا سنت بھی کیجئے۔ غریبوں کے گھر پہ چل کے جائیے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کرتے تھے کہ کون میرا رعایا جو ہے تکلیف میں ہے، کون مصیبت میں ہے، اس کی پریشانی کو حل کریں ہم۔ یہ سنت تو کوئی ادا نہیں کرتا ہے۔ رات کو اسی کے اندر میں سو جاتے ہیں جا کے، اور پھر کہتے ہیں ہم بہت عبادت گزار۔ نماز تو وہ ہے جس میں جلال ہو، جس میں جمال ہو۔ آج مسلمان کافر سے ڈرتا ہے، جبکہ مسلمان کی نماز تو وہ ہے کہ اگر کافر دیکھ لے یہ نمازی ہے تو اس کے دل میں دھڑکن اس کے تیز ہو جانی چاہیے کہ یہ نمازی ہے، اس کے اندر خوف ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر میں کیا، حضرت عمر جو تھے ان سے جو کافر بھی ڈرتے تھے، مسلمان بھی ڈرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ نماز ہی تو تھی ان کی، جو نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی میں جو تھی نماز ہی تو تھی کہ نماز ہوتی تھی تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، دنیا کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، بھول جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے عشق الہی میں۔ تو یہ عشق الہی والی نماز جب تک نہیں ہوگی، ایمان کا اللہ حافظ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔